صحیح کتاب الایمان کی حدیث ہے، پہلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے زمانے میں 3 شخص ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے، رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار کے قریب آئے، وہ اس میں داخل ہوئے، اسی دوران پہاڑ کی بلندی سے ایک پتھر گرا جس نے غار کا منہ ڈھانپ دیا، راستہ بند ہو گیا، انہوں نے باہم کہا اب غار کے منہ سے پتھر ہٹانا دشوار ہے، انہوں نے کہا کہ اب کیسے ہٹائیں، اب ہماری کون مدد کرے، اس لیے اسے ہٹانے کے لیے اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے آپس میں کہا، کیا فرما رہے ہیں، ان تینوں لوگوں نے آپس میں کہا کہ اب ہم کیسے اٹھائیں، یہ تو بڑا ہٹائیں، یہ تو بڑا دشوار کام ہے۔ تو انہوں نے کہا آپس میں باہم مشورہ کیا کہ تم لوگوں نے زندگی میں جو جو نیک اعمال کیے ہیں اس کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں دعا کرو، عرض کرو، شاید قبول ہو جائے۔ تو پھر ان میں سے ایک نے یوں کہا، اے پروردگار تیرے علم میں ہے میرے والدین بوڑھے تھے، کہنے لگا میرے والدین بوڑھے تھے مگر انہیں دودھ پیش کرنے سے پہلے میں اپنی بیوی بچوں کو دودھ ہرگز نہیں دیتا تھا۔ وہ عرض کرنے لگا کہ مولا تجھے یاد ہے کہ میں جب بکریوں کا دودھ دھوتا تھا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا، ادب کا تقاضا یہ تھا، جب تک میرے ماں باپ دودھ نہ پی لیتے میں اپنے بیوی بچوں کو ہرگز نہ دیا کرتا۔ ایک دفعہ میں خلاف معمول جانوروں کو چراتا ہوا دور نکل گیا، میری واپسی تک وہ والدین سو چکے تھے، میں نے ان کے لیے دودھ دھو لیا، جب انہیں سویا ہوا پایا تو مجھے اچھا نہ لگا کہ ان سے پہلے اپنے اہل خانہ کو دودھ پلاؤں، میں ہاتھ میں دودھ پکڑے ان کے پاس کھڑا رہا اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ ساری رات وہ شخص کھڑا رہا اپنے ماں باپ کے سرخانے میں دودھ کا پیالہ پکڑے ہوئے کہ جب تک یہ نہیں پئیں گے اپنے اہل خانہ کو بیوی بچوں کو نہیں پلاؤں گا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اس دوران میرے بچے میرے پاؤں سے لپٹ کر چیخے مارتے رہے، جب میرے والدین بیدار ہوئے تو انہوں نے وہ دودھ نوش کیا۔ ہے میرے پروردگار اگر میں نے یہ نیک عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس غار کے منہ سے پتھر کو دور کر دے۔ پتھر تھوڑی مقدار میں سرک گیا، جب اس نے یہ دعا کی نا اپنے نیکی کے وسیلے سے مانگی تو پتھر تھوڑا سرک گیا۔ پھر ایک اور شخص نے دعا مانگی، دوسرے شخص نے دعا مانگی، فرمایا میرے پروردگار تیرے علم میں ہے میری ایک چچا زاد ہمشیرہ تھی جسے میں بہت محبت کرتا تھا، میں اس سے اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا تھا مگر وہ میرے لیے رکاوٹ بنی رہی، حتیٰ کہ ایک دفعہ قحط سالی کا آغاز ہوا، اس موقع پر وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر فراہم کیے کہ وہ میری خواہش کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اس نے میری بات مان لی، حتیٰ کہ جب میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس نے مجھے کہا تمہارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ میرے ساتھ ناجائز عمل کرو، تو ایسی حرکت سے باز آ گیا، میں نے اسے اپنے آپ سے الگ کر دیا جبکہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی تھی، جو رقم میں نے اسے دی وہ بھی واپس نہ لی۔ اے میرے پروردگار اگر یہ کام میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو اس کے صدقے پتھر کو سرکا دے۔ آقا فرماتے ہیں پتھر اور سرک گیا۔ پھر تیسرے شخص نے یوں کہا، اے میرے پروردگار تیرے علم میں ہے ایک دفعہ میں نے کچھ لوگوں کو بطور مزدور کام پر لگایا، میں نے انہیں مزدوری ادا کر دی، ان میں سے ایک مزدور نے اپنی مزدوری وصول نہ کی اور وہ خالی ہاتھ پلٹ گیا، میں نے اس کی رقم سے کاروبار کیا جس کے نتیجے میں کئی سال میں بہت سی دولت حاصل ہو گئی۔ عرصہ دراز کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا، اس نے اپنی مزدوری کا تقاضا کیا تو میں نے اسے کہا یہ تمام جانور اونٹ تمہارے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کرو، مجھے میری رقم دے دو جو چھوڑ کے گیا تھا۔ اس جواب میں کہا یہ تمہاری رقم جو بچی تھی اس کو میں نے کاروبار پہ لگایا اور اس کو وسیع اور عریض کر دیا، یہ اسی رقم سے منافع ہوا تو میں نے تمہاری چیزیں لے کے رکھ دی کہ جب تم آؤ گے دے دوں گا، اب یہ سب کچھ تمہارا ہے تم لے کر چلے گا۔ جب اس شخص نے اس وسیلے پھر اس نے عرض کی یا اللہ اگر یہ میں نے تیری رضا کی خاطر کام کیا تو مولا اسے قبول فرما۔ جب اس تیسرے شخص نے بھی دعا کی تو سارا پتھر سرک گیا اور راستہ کشادہ ہو گیا اور وہ تینوں بندے باہر آ گئے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آقا دو جہاں فرما رہے ہیں، نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ آقا فرما رہے ہیں کہ واقعہ بیان فرمایا کہ تینوں شخص نے اپنی نیکی کا وسیلہ دے کے دعا مانگی اور اللہ نے قبول فرمائی۔ ارے اگر پرانے زمانے کے لوگ، پرانے دور کے لوگ اگر نیکیوں کا وسیلہ پیش کریں تو دعا قبول ہو جاتی، اور اگر ہم نبی
کریم کا وسیلہ پیش کرے، داتا صاحب کا وسیلہ پیش کرے، تو کچھ لوگوں کو موت واقعہ ہو جاتی ہے کہ یہ جی کیوں کرتے ہو؟ تو ان لوگوں کو میں جواب دینا چاہوں گا کہ تم جو مرضی کہتے رہو، ہم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔